پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے. آپ حضرات کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیں دل جمعی کے ساتھ. اگر پیاسا پانی مانگ رہا ہو اور جب پانی ڈالا جانے لگے منہ میں، پیاسا منہ بند کر لے تو پیاس اس کی بجھ جائے گی. بولیے بھائی، بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. اب آپ کے منہ میں پانی ڈالنے کا وقت آ گیا ہے. ہم اور آپ پیاسے تھے اس وقت سے اور کچھ نہ کچھ بوندباری ہو رہی تھی، لیکن اصل سیرابی کا وقت اب آیا ہے. اسی طرح کھیت میں مزدور کام کرتا ہے اور جب مزدوری ملنے کا وقت ہو جائے تو مزدور منہ گھما کر کے چل دے تو مزدور مزدوری پا لے گا؟ یقیناً نہیں پائے گا مزدوری. ہم جو مغرب کی نماز کے بعد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جو فصل لگا رہے ہیں، بو رہے ہیں، اس کے کاٹنے کا وقت اور دعا لینے کا وقت اب آیا ہے. دعا میں شامل ہونے کا وقت اب آیا ہے. جتنے افراد کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائیں، باہر نہ کھڑے ہو. وہاں سے جو لوگ ہیں اندر آ جائیں، اندر آ جائیے، وہاں کھڑے نہ رہیے، اندر آ جائیے. اب حضرت کا آخری بیان ہوگا، دعا ہو جائے گی. اور جو لوگ بھی ادھر ادھر ہیں وہ مجمع کے اندر تشریف لے آئیں. حضرت کا بیان ہوگا اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. قبل اس کے کہ حضرت کو ہم زحمت سخن دیں، کچھ اشعار میں نے راستہ چلتے ہوئے، ٹرین میں آتے ہوئے ان حفاظ کے شان میں بنائے تھے. میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن چند مصرع جو آخر کا ہے میں پڑھ دے رہا ہوں. اس کو فریم کروا کر کے میں بھجوا دوں گا انشاءاللہ، یا اس کو کمپوز کروا کر کے بھجوا دوں گا اور ان بچوں کو دے دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ حفاظیں دی ہے ملت کے روشن آفتاب، ان کے دم سے جگمگاتا اپنا مدرسہ دیکھیے. رب کرے یہ قافلہ بڑھتا رہے صبح و مساء، رب کرے یہ قافلہ بڑھتا رہے صبح و مساء. علم و تقوی سے صدا مہکے فضا یہ دیکھیے. اساتذہ کی خدمت، اراکین کی محنت اور مولانا قاری سیف اللہ صاحب روح رواں ہیں اس بزم کے. اس تعلق سے باتیں ہیں کہ اساتذہ نے روز و شب اپنی محنت سے یہاں، ہر اساتذہ نے روز و شب اپنی محنت سے یہاں علم کے گلشن کو سینچا ہے. ذرا پھر دیکھیے سب اراکینوں سے قائم ہے یہ بزم با وفا. اس مدرسے کے جو اراکین ہیں، سیکریٹری ہیں، گاؤں والے ہیں، ان تمام کی خدمت میں ہیں کہ سب اراکینوں سے قائم ہے یہ بزم با وفا. قاری سیف اللہ کی خدمت کا چرچا دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہر سال یہ نورانی مجلس ہم سب کے روبرو پیش ہو اور یہ نورانی مجلس میں ہم بار بار شریک ہوں. اب ہم انتہائی ادب احترام کے ساتھ آخری کڑی کے طور پر، خلاصہ جلسے کے طور پر اور اصل جلسہ، روح جلسہ کے طور پر حضرت مولانا انعام صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے مواعظ حسنہ سے، قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض بھی فرمائیں اور آپ دعا بھی فرما دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، قرآن پاک ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں کو لے کر تشریف لائے، ہر چیز کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت سمجھنا، سب سے زیادہ مکمل سمجھنا اور سب سے زیادہ آسان سمجھنا، یہ ایمان کے لیے ضروری. اگر کوئی شخص پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو
چھوٹا سمجھتا ہے، کسی دوسرے عمل کو اس سے بڑا سمجھتا ہے، تو ایمان چلا جائے۔ یا پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور کسی سنت کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کمی رہ گئی ہے، یہ مکمل نہیں، ایمان چلا جائے۔ سب سے زیادہ مکمل، کوئی کمی نہیں، جتنی سنتیں آپ کی، اس پر عقیدہ رکھنے سے ہی ایمان باقی رہتا ہے، اور اس سے ہٹ جانے سے ایمان چلا جائے۔ مثال کے طور پر پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس لے کر تشریف لائے، جو آپ کے بدن پر لباس تھا اس میں گھٹنے کھلے ہوئے نہیں تھے، ناف کھلی ہوئی نہیں تھی، آپ کے لباس میں ٹخنے کھلے ہوئے تھے، گھٹنے نہیں کھلے تھے، ناف نہیں کھلی تھی، ٹخنے کھلے ہوئے۔ یہ لباس ہے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنا کھولنا زیادہ اچھا ہے، ناف کھولنا زیادہ اچھا ہے، اور ڈھکنا برا ہے یا کم درجے، ایمان چلا جائے۔ شیطان نے یہی طاقت لگائی کہ انسان ننگے ہونے کو اچھا سمجھنے لگے اور کپڑوں کو برا سمجھنے لگے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، آپ تالاب میں نہانے کے لیے گئے بچوں کے ساتھ، سارے بچوں نے نیکر پہن لیا اور پانی میں چھلانگ لگا لی۔ حضرت امام صاحب ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، بچوں نے کہا آؤ تم بھی اسی میں نہاؤ۔ اس بچپنے میں انہوں نے کہا کہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے کبھی نہیں کھولے، میری ماں نے بتایا گھٹنے کبھی نہیں کھولے، لہٰذا میں ان گھٹنوں کو کھول نہیں سکتا ہوں۔ آپ کی ٹنڈی نہیں کھلی کبھی، کسی نے نہیں دیکھی، لہٰذا میں نہیں کھول سکتا۔ بچوں نے کہا کہ بیٹا بھائی تو دوست کیسا ہے ہمارا، ہر جگہ ساتھ رہتا ہے اور نہانے میں تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، جلدی کود کر کے آ نہا اور یہ کپڑا ہٹا دے۔ لیکن اس بچے نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز میں نہاؤں گا تو پورے کپڑے پہن کے نہاؤں گا، میں اس طریقے سے جیسے تم نہا رہے ہو نہیں نہاؤں گا، کیونکہ اسلام کے اندر یہ چیز پسند نہیں، پیارے حبیب کی یہ ادا نہیں۔ اس بچے نے ننگے ہونے سے منع کر، یہ بچے سب نہا کے واپس ہو گئے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے تو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا نمبر آیا۔ فرماتے ہیں دو لوگ آئے کہ فرمایا انہوں نے کہ میں ابو بکر ہوں، یہ عمر ہوں، عمر ہیں، چلو اللہ کے حبیب بلا رہے۔ میں بچہ تھا، حضرت ابو بکر حضرت عمر خواب میں آہستہ چل رہے ہیں، میں بچپنے کے حساب سے دوڑ کر کے ان دونوں سے پہلے اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گئے۔ جب میں اللہ کے حبیب کے پاس پہنچا تو اللہ کے حبیب نے مجھے سینے سے چپٹا لی اور فرمایا یہ میرا روحانی بیٹا ہے، تو نے کیا ادا اختیار کی، اس بچپنے میں تو نے میری ادا سے محبت کی، تو نے میری ادا کو پسند کیا، تو نے ننگا ہونے کو پسند نہیں کیا، تو میرا روحانی بیٹا ہے، تو میرا روحانی بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ نے چپٹایا کہ اللہ نے تیرے اس عمل کی خبر مجھ تک پہنچا دی، تیرے اس عمل کی خبر فرشتوں نے مجھے آ کے پہنچائی۔ اس بچے نے
بچپن میں پیارے حبیب کی ادا سے محبت کی اور ساری اداؤں کو مٹا دیا اور کسی یار کسی دوست کے کہنے میں نہیں. پھر آپ نے اپنا تھوک مبارک اس بیٹے کے منہ میں لگایا. فرمایا کہ جب یہ درجے کے اندر پڑھنے آئے مدرسے میں دوسرے دن، استاد جو سنا رہے ہیں اس کے آگے آگے بول رہے، جو استاد بتا رہا ہے اس سے اچھا مطلب بیان کر رہے ہیں. استاد جی اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. استاد حیران ہیں، حدیث میں پڑھا رہا ہوں، میں استاد ہوں، یہ ذرا سا بچہ ہے اور یہ آج اس کو ہو کیا گیا؟ یہ وہی احمد ہے جو روزانہ پڑھنے آیا کرتا تھا. استاد سمجھ گئے ماجرا کچھ اور ہے. بچوں کی چھٹی کی، بچے کو اکیلے میں بلایا. صحیح صحیح بتا بات کیا ہے؟ تیرے پاس تو اتنا ذہن نہیں تھا، تیرے پاس تو اتنا علم نہیں تھا، تو اور بچوں سے پیچھے رہتا تھا، یہ آج تجھے ہو کیا گیا؟ کیا ہو گیا؟ اب یہ بچہ خاموش ہے. کہا صحیح صحیح بتانا پڑے گا. تب بچے نے دیکھا جب استاد کا پریشر ہے، تب اس نے کہا بات یہ ہے کہ کل نہانے میں سب لوگ ننگے ہو گئے تھے، سب دوست مجھے تالاب میں نہانے کے لیے بلا رہے تھے. میں نے ننگا اس لیے نہیں ہوا کہ میری ماں نے بتایا تھا اللہ کے حبیب کبھی ننگے کسی کے سامنے نہیں ہوئے، گھٹنا کسی کے سامنے نہیں کھولا، ٹنڈی کسی کے سامنے نہیں کھولی. اس لیے میں نے اسی ادا کو پسند کیا اور یار دوستوں کے کہنے میں نہیں آیا. رات میں ایسے ایسے خواب دیکھا، اللہ کے حبیب نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا. فرمایا تو میرا روحانی بیٹا. اس کے بعد سے میرے سینے کے اندر علوم ابل رہے ہیں، میرا سینے کے اندر سارے علوم ابل رہے ہیں اور ہر حدیث کا مطلب آپ کے بتانے سے پہلے مجھے معلوم ہو جا رہا ہے. ماں بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ خواب برحق ہے اور تیرے پاس اب کسی کے پاس پڑھنے کی تجھے ضرورت ہے. اللہ کے حبیب کی اداؤں سے محبت کرنا. ساری دنیا آج گھٹنا کھولنے کو اچھا سمجھ رہی ہے، سب کے سامنے ٹنڈی کھولنے کو اچھا سمجھ رہی ہے اور ان کپڑوں کو ناپسند کر رہی ہے. اللہ کے حبیب کی اداؤں سے اسے نفرت ہو رہی ہے، اس لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. کچھ پتہ نہیں وہ ننگا ہو کر کہاں چلا جائے، کدھر نکل جائے. یہ مدرسے میں اسی چیز کو سکھایا جاتا ہے. کسی کو ننگا نہیں کیا جاتا. اسکول والے ننگا کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اس بچی کی شلوار ہٹاؤ، اسکرٹ پہناؤ تب پڑھائیں گے، اس کے سر سے دوپٹہ ہٹاؤ تب پڑھائیں گے، ان جوانوں کے پیروں سے ٹانگوں سے ان کو نیکر پہناؤ تب پڑھائیں گے. بتاؤ تعلیم سے اور ننگے ہونے کا کیا تعلق؟ یہ شیطان کی ادائیں ہیں اور پیارے حبیب کی اداؤں سے نفرت دلانا ہے کہ ننگے ہونا پسند کرو، کپڑے کو پسند مت کرو. مدرسہ لڑائی لڑ رہا ہے، ہم کپڑے پہنائیں گے، بچیوں کو پہنائیں گے، بچوں کو پہنائیں گے. اور یہی لڑائی لڑ کے جب بچے مدرسوں میں کپڑے پہنتے ہیں، کہتے جانور ننگے رہتے ہیں، انسان کپڑے پہنتے ہیں. یہ اداؤں کو لے کے جب یہاں سے جاتے ہیں تو مسکان پیدا ہوتی ہے. جس نے کرناٹک کے اندر ننگے ہونے سے انکار کر دیا، کالج چھوڑ دیا لیکن ننگا ہونے کو پسند نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ اس نے مقدمہ لڑا اور مقدمہ لڑنے کے بعد سارے کرناٹک کی لڑکیوں کے لیے اس نے مقدمہ جیت لیا. کسی کالج کو اجازت نہیں ہے کسی مسلمان لڑکی کو ننگا اس کے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا، نہیں اجازت. آج ہم ہی ہار مان بیٹھے اور اللہ کے حبیب کی اداؤں کو گھروں سے نکال. ہم کو پسند نہیں آ رہی اللہ کے حبیب کی ادائیں. سب ننگے، لڑکیاں ننگی، عورتیں ننگی، مرد ننگے، جوان ننگے، ہر تعلیم ننگی. نہ تعلیم میں ننگا پن کر دیا، کھیل میں ننگا پن کر دیا، نہانے میں ننگا پن کر دیا، شادیوں میں ننگا پن کر دیا اور اللہ کے حبیب کی اداؤں کو اٹھا کر کمرے میں بند کر. یہ خطرے کی گھنٹی. اسی طرح قرآن مقدس یہ کتاب سب سے بلند کتاب ہے، اس سے بلند کوئی کتاب نہیں. اس سے بلند، اس سے اچھی، اس سے مکمل، اس سے خوبصورت، اس سے آسان کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے. دیکھو اس کی آسان ہونے کو کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں 30 کے 30 پاٹھ، 30 کے 30 پارے ان بچوں کے سینے میں ہے. اگر اس سے آسان کوئی اور کتاب ہو تو لاؤ بچوں کے سینے میں ڈال کے دکھاؤ. اس سے آسان کوئی کتاب نہیں، اس سے مکمل کوئی کتاب نہیں.
اس سے خوبصورت کوئی کتاب نہیں. یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ 8 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے. حضرت بڑے پیر صاحب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، اماں نے انگلی پکڑی، مدرسے میں چھوڑ کے آئی، اس کو قرآن پڑھاؤ. جب استاد لے کے بیٹھے تو بچہ کہنے لگا جتنا میں پڑھا ہوا ہوں اتنا سن لیجئے، اس کے آگے پڑھا دیجئے. استاد نے کہا بیٹا سناؤ. تو اب یہ بیٹے نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پارے 1 سنایا، پارے 2 سنایا، پارے 3 سنایا، پارے 4 سنایا، پارے 5 سنایا، 10 پارے، 15 پارے، 16 پارے، 17 پارے، 17 پارے حفظ سنا دیے. اور اس کے بعد خاموش ہو گیا، کہنے لگا اس کے آگے پڑھا دیجئے. استاد حیران، پہلے دن مدرسے میں بچہ آیا ہے اور کہتا ہے کہ 17 پارے اس کو یاد ہیں، اور کہتا ہے اس کے آگے پڑھا دیجئے، اور اماں چھوڑ کے گئی ہے اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ استاد لے کے پہنچے اماں کے پاس. اماں سے جب ماجرا سنایا، ماں بھی حیرت میں، میرے بچے کو 17 پارے یاد ہیں؟ ہاں اس نے سنا دیے. حفظ یاد ہے؟ ہاں حفظ سنا دیا. اب ماں کو یاد آیا. ماں نے کہا یہ 18واں پارہ جو نہیں سنا رہا ہے، بچے کی کوئی کمی نہیں، یہ اس کی اماں کی کمی، یہ اس کی ماں کی کمی. اس لیے کہ اس کی ماں کو ہی صرف 17 پارے یاد ہیں، 18واں تو اس کی ماں کو بھی یاد نہیں. کاش کہ اس کی ماں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہوتا تو آج میرا بچہ حافظ ہو چکا ہو. 17 پارے ماں روزانہ تلاوت کرتی ہے، روزانہ پڑھتی ہے، جھاڑو لگاتے پڑھتی ہے، کھانا پکاتے پڑھتی ہے، کپڑے دھوتے پڑھتی ہے. 9 مہینے بدن کے اندر اور 2 سال گود میں لیٹ کر 3 سال لگاتار اس بچے نے قرآن اتنا سنا کہ اللہ نے وہ 17 پارے ماں کے سینے کے بچے کے سینے میں منتقل کر دیا. یہ ہے عظمت رسول کی عظمت، اللہ کے حبیب کی لائی ہوئی کتاب سے محبت. آج اس سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. قرآن پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن پڑھانے کو کوئی تیار نہیں. 60 سال کا ہو گیا قرآن نہیں پڑھا، 40 سال کا ہو گیا قرآن نہیں پڑھا. تمہیں محبت نہیں ہے؟ ساری دنیا کی چیزیں سیکھ رہے ہو، تم قرآن نہیں سیکھتے ہو؟ یہ اللہ کے حبیب کا لایا ہوا کتاب، یہ لائی ہوئی عظمت والی کتاب تمہارے دل میں اور تمہارے سینے میں اس کی عظمت نہیں ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ قیامت میں سوال کیا جائے گا کیا کمی تھی اس قرآن میں جو تم نے اس کو نہیں پڑھا؟ جواب دو. پگڑی اللہ کے حبیب کی سنت ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے. سر اللہ کے حبیب کا ننگا کبھی نہیں رہا. یا ٹوپی یا پگڑی، یا ٹوپی یا پگڑی ہمیشہ آپ کے سر پر رہتی تھی. بچوں کے سر پر اسی لیے پگڑی باندھی گئی کہ قرآن جیسی عظمت والی کتاب جب ان کے سینے میں آ گئی تو سب سے بلند چیز جو تھی بدن کے حساب سے، کپڑوں کے حساب سے یہ سر پر باندھی جائے. ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے. ان بچوں کے سر پر پگڑی باندھی گئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو آ رہا تھا پیسے دے رہا تھا، اور یہاں پر صرف پگڑی کو سب لوگ باعزت سمجھ رہے تھے، لیکن اچانک ایک شخص آیا، اس نے لا کے ہار ڈالا. اس نے ہار ڈالا. اس کا نام ہار ہے، جیت نہیں. اس نے پگڑی کو چھوٹا سمجھا اور ہار کو بڑا سمجھا. نہ جانکاری میں کوئی نہیں کر سکتا. علم نہیں ہے سب کچھ غلطی ہو جاتی ہے، علم ہونے کے بعد غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہار اس کا نام ہی ہار، جیت نہیں. یہ بچے جیتے ہیں. ان کے سر پر پگڑی آئی، سب سے بلند چیز آئی، عظمت والی چیز آئی، ان کے سر پر باندھی گئی، اعزاز دیا گیا، عزت دی گئی، تخت پہ لا کے بٹھایا گیا. لیکن بیچارے جس کو نہیں معلوم تھا اس نے سمجھا کہ جب تک ہار نہیں ڈالا جائے گا پگڑی کوئی چیز نہیں. اس نے پگڑی کو چھوٹا کر دیا، ہار کو بڑا کر دیا. اس نے کہا بھی عزت نہیں ہوئی، عزت تو جب ہوگی جب ہار ڈالی جائے. اب وہ بیچارے نے کہاں سیکھا؟ دیکھا جو ایم پی بن کے آتا ہے ہار ڈالا جا رہا ہے، جو ایم ایل اے بن کر ہو رہا ہار ڈالا جا رہا ہے، جو پردھان بن کے آ رہا ہار ڈالا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہار بڑی چیز ہے. ان کو پتہ نہیں کہ یہ ہار یوں ڈالی جاتی ہے کہ ہم نے تم کو جتا تو دیا ہے، لیکن اگر نہیں کام کیا تو یہ ہار تمہارے گلے میں ڈال دیں گے. یاد رکھنا 5 سال بعد تمہیں ہرا دیں گے.
تو ہار گلے میں ڈال کر کے وہ ہار یاد دلائی جاتی ہے، جیسے جتایا ہے ویسے ہرا بھی دیں گے تمہیں، کام ڈھنگ سے کرنا، یہ ہار ڈال کر کے۔ لیکن لوگ اس کو سمجھنے لگے ہار کوئی عزت کی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، اور آ کر کے پگڑی سے بھی زیادہ بڑی چیز سمجھا جانے لگا۔ یہی چیز غلطی ہے۔ اللہ کے حبیب کی اداؤں کو سب سے بڑا سمجھنا اور ساری چیزوں کو چھوٹا سمجھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ پھر پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، جو یاد ہو وہ والا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف، سینے کی طرف، چہرے کی طرف نہ، اور دونوں ہاتھوں کو ملا کے نہیں، تھوڑا سا الگ رکھ۔ تربوز، کھڑا، مٹکا، بڑی چیز اٹھانی ہوتی ہے ہاتھ الگ کیا جاتا ہے، چھوٹی چیز اٹھانی ہوتی ہے ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ تو ہم تو بڑی بڑی چیز مانگ رہے ہیں، قرآن مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی ادائیں مانگ رہے ہیں، تو ہاتھ ایسے ہی بنائیں گے کہ ہم کو بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائیے۔ بڑی چیزیں لینے کے لیے ہم نے ہاتھ کو بڑھایا، اور اس یقین سے مانگیں کہ اللہ ہم کو ضرور دے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم مانگیں اور اللہ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی تو دینے والا ہے۔ جب یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما، ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا کریم تیرے حبیب کی اداؤں کو سب سے بلند سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی اداؤں کو سب سے احسن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی اداؤں کو مکمل سب سے مکمل سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی اداؤں کو آسان عمل میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساری دنیا مل کر تیرے حبیب کے طریقوں سے جدا کرنا چاہتی ہے، کوئی لباس چھین رہا ہے، کوئی چہرہ چھین رہا ہے، کوئی سر کی چیزیں چھین رہا ہے، کوئی پیروں کی چیزیں چھین رہا ہے۔ ہمارے گھروں سے اللہ کے حبیب کی ادائیں مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ الہی جرم عظیم کو معاف فرما، الہی جرم عظیم کو معاف فرما، الہی جرم عظیم کو معاف فرما۔ الہ العالمین اس جلسے کو بے حد قبول فرما۔ یہ حافظ جو اس مدرسے کی محنت سے یہ 4 بچے جو سامنے بٹھا لے گئے ہیں، الہ العالمین ان کے سینوں میں قرآن آپ نے داخل کیا ہے، مرتے دم تک ان کے سینوں میں محفوظ فرما۔ گناہ کرنے سے آپ سینے سے قرآن کو نکال بھی لیتے ہیں، چھین بھی لیتے ہیں۔ الہی اس بری حالت سے ہر حافظ کی حفاظت فرما، ہر حافظ کی حفاظت فرما، ہر حافظ کی حفاظت فرما۔ ساری نعمتیں عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جب عمل ہوگا تبھی ساری نعمتیں ملیں گی۔ الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ الہی اس جلسے میں حصہ لینے والوں کو قبول فرما، چاہے پیسوں سے لیا ہو، چاہے چل پھر کر لیا ہو، چاہے ہاتھ سے حصہ لیا ہو، چاہے زبان ہلا کے حصہ لیا ہو، چاہے جس انداز سے حصہ لیا ہو، ہر ایک کے حصے کو بے حد قبول فرما۔ الہ العالمین بقرعید آ رہی ہے، دل کھول کر قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو حج کو جا رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرما، ان کے حج کو آسان فرما، اور جو جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں ان کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما۔ مکہ اور مدینہ ان آنکھوں سے بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اخلاص کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضریاں نصیب فرما۔ الہ العالمین مدرسے کے اساتذہ کی حفاظت فرما، جنہوں نے محنتیں کی ہیں الہی ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں مگر موقع نہیں ملا، الہی سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما، جائز مرادوں سے سب کی جولیاں بھر دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب عطا فرما۔
اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی ہیں ان سے پناہ نصیب فرما، ان سے پناہ نصیب فرما۔ جب وقت آئے تو کلمہ پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جانا نصیب فرما۔ الہی ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ جسمانی بیماری تو موت کی طرف لے جاتی ہے اور روحانی بیماری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ الہ العالمین جسم سے زیادہ روح کی بیماریوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جسم اور روحانی دونوں اعتبار سے ہم سب کو صحت نصیب فرما۔ الہ العالمین صحت نصیب فرما، الہی صحت نصیب فرما۔ جب میدان حشر آئے، الہ العالمین سارے لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں، اس دن عرش کا سایہ نصیب فرما، اس دن عرش کا سایہ نصیب فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پل صراط سے بیڑا پار فرما۔ جس دن لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں، اس دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جنت کا داخلہ مقدر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔